اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ جمل والے جو حضرت طلحہ و زبیر، جبکہ یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بدری صحابی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ اب انہوں نے جو موقف اختیار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، وہ ان کا موقف اجتہاد پہ مبنی تھا۔ یہاں یہ بات سمجھیں بنیادی طور پر کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے بالکل جو الگ ہو گئے اس پورے معاملے سے، اس پورے فتنے سے، یعنی جو فتنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں میں ایک آزمائش بن چکی تھی وہ مراد ہے، وہ ایک گروہ پورا الگ ہو گیا بالکل سرے سے، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ ان میں سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ صحیح بخاری میں 31 نمبر حدیث، 6875 نمبر حدیث اور 7083 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں 7187 اور سنن ابی داؤد میں 4269، نسائی 4133 اور سنن نسائی میں 4134، 33 اور 34 یہ روایت موجود ہے کئی کتابوں میں کہ جب حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ساتھ دینے کے لیے اخنف بن قیس صحابی جا رہے تھے تو حضرت ابو بکرہ صحابی نے ان سے پوچھا اینا تریدو، اے اخنف بن قیس کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ انصرو ھذا الرجل، میں اس شخص یعنی حضرت علی کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ابو بکرہ صحابی نے ان کو روکا اور کہا کہ ارجع، واپس لوٹ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لہذا دونوں مسلمان آپس میں مقابلے میں آ چکے ہیں تو تم دونوں سے دستبردار ہو کے پیچھے واپس چلے جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ اب یہ موقف تھا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے ساتھ حضرت محمد ابن مسلمہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ جو اس فتنے سے بالکل الگ تھلگ رہے، ان کا وہ کہتے نہیں ہم نہ حضرت علی کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی ان کے مقابلے میں آنے والوں کا ساتھ دیں، بلکہ ہم الگ رہیں گے۔ اب یہ جو موقف تھا الگ رہنے والوں کا، یہ ان کا موقف اجتہاد پہ مبنی تھا۔ اجتہاد کس بنیاد پر؟ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے جب مسلمان آپس میں تلوار لے کے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، تو اس بنیاد پر وہ الگ رہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد تھی، وہ جو مسلمان تھے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور ان کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں، اور ان باغیوں کے خلاف جو قتال کرنا اس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، لہذا میں ان کے خلاف قتال کریں گے اور تلوار لے کے کھڑے ہوں گے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈٹ گئے۔ اور جو ان کے مقابلے میں تھے، ان کے مقابلے میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس طرح حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرزا جیلمی اتنا تو مانتا کہ حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ کا جو موقف تھا وہ اجتہاد پہ مبنی تھا، اور سابقہ پہلے اپنی گفتگو میں اور اپنے ریسرچ پیپر میں یہ مان چکا کہ حضرت امیر معاویہ کا موقف بھی اجتہاد پہ مبنی تھا، لیکن اجتہاد میں ان سے خطا ہوئی۔ اور یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت علی تمام جنگوں میں حق پر تھے، حق بدست حیدر قرار، حضرت علی کے ہاتھ میں حق تھا، حق بدست حیدر قرار ہے، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں اور ان پہ لعن و طعن کار فجار ہیں۔ صحابہ تمام قابل احترام ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل پیرا ہوئے، لیکن ان جنگوں میں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اور بالخصوص جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے میں جو صحابہ آئے تھے، ان کا موقف اجتہاد پہ مبنی تھا، البتہ ان سے اجتہاد میں خطا واقع ہوئی، تو اب مقابلے میں ان کا موقف خطا اجتہادی پہ مبنی تھا۔ یہی اہل سنت جمہور کا موقف ہے، لیکن مرزا جیلمی اب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتا کہ نہیں جی وہ خطا اجتہادی نہیں تھی، بلکہ
یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اناد، بغض اور دشمنی کی بنیاد پر، اور وہ اصل میں جو نا وہ ملک اور حکومت اور جو منصب اور جاہ کو طلب کرنے کے لیے انہوں نے حضرت علی کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کا اجتہاد نہیں تھا، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ اجتہاد ہی پر مبنی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر موقف اجتہاد پہ مبنی تھا تو اس پر ان کے پاس دلائل کیا تھے، کس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہ جو جنگ صفین واقع ہوئی وہ کس دلیل کی بنیاد پر ہوئی۔ تو یہ سمجھیں کہ جب یہ بات ثابت ہوگی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان سے قصاص لیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور پرسنالٹی یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خبر عطا فرمائی، جو خبر حدیث کی کئی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور جس کے راوی جلیل القدر 3 صحابہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مرہ اور حضرت عبداللہ بن حوالہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ وہ خبر کیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک مقام سے گزرے تو ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ فتنہ اس شخص کے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا، یعنی جب یہ شہید ہوں گے تو ان کی شہادت کے بعد امت میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، امت میں انتشار، افتراق پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا، اور امت جو ہے وہ آزمائش سے دوچار ہوگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اٹھ کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے۔ کعب بن مرہ اور ابن حوالہ حدیث کے راوی ہیں کہ جب عرض کرتے ہیں کہ میں نے جب جا کے تو حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عثمان، ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عثمان کے بارے میں فرما رہا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر اس وقت ہم کیا کریں؟ اب یہ الفاظ ذرا دیکھیں، یہ جو حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل میں جلد 5 صفحہ 281 پر 17,601 نمبر حدیث ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا ھذا یومئذ ومن اتبعہ علی الہدی، یعنی یہ عثمان اور جو اس کے پیروکار ہیں اس دن یہ ہدایت پر ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے، عثمان اور ان کے ساتھی اس دن ہدایت پر ہوں گے۔ اور 17,602 نمبر حدیث میں لفظ ہے ھذا یومئذ واصحابہ علی الحق والہدی، عثمان اور عثمان کے ساتھی اس دن حق پر اور ہدایت پر ہوں گے۔ اور مسند احمد 19,839 نمبر جو میرے پاس نسخہ ہے، یہ دار الاحیاء التراث عربی بیروت لبنان سے جو چھپا اس کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں، اس میں لفظ یہ ہے کہ 19,839 میں ھذا ومن معہ علی الحق، یہ اور جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ اس دن حق پر ہوں گے۔ اور 19,840 میں لفظ یہ ہے کہ علیکم ھذا واصحابہ او اتبعوا ھذا واصحابہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر اس عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی اتباع لازم ہے، ان کی پیروی لازم ہے، یعنی تم نے عثمان اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے۔ کتاب السنہ امام ابن ابی العاصم میں 1294 نمبر حدیث میں یہ اتبع ھذا فانہ یومئذ ومن معہ علی الحق، اس کی پیروی کرو، یہ اور جو لوگ اس کے پیروکار ہوں گے اس دن وہ حق پر ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ سنہ میں 1278 نمبر ہے علیکم بالامیر و صحابی، تم پر تمہارے امیر یعنی عثمان اور ان کے ساتھیوں کی پیروی لازم ہے۔ الغرض یہ متعدد کتابوں میں جامع ترمذی میں 3713، مصدرک حاکم میں 4609 اور فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث 827، 30 اور 31 اور 826 نمبر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر عطا فرمائی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں فتنہ برپا ہوگا، اور اس وقت حق پر اور ہدایت پر وہ ہوں گے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عثمان کے ساتھی ہیں۔ تم نے عثمان اور اس کے ساتھیوں کی تم پر پیروی لازم ہے، تم نے عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے، عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی اتباع کرنی ہے۔
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے ہوں، کیونکہ میں ان کے خون کا جو قصاص ہے اس کا مطالبہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اور پھر اس پر مزید آپ دیکھیں ان کے جو دلائل ہیں اس کو مزید دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہی صحابی کعب بن مرہ اور ابن حوالہ ازدی، یہ دونوں صحابی مدینہ سے ملک شام چلے گئے۔ پہلی بات یہ شام کیوں گئے؟ ان کے شام جانے کی بالخصوص عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام جانے کی وجہ یہ بنی کہ سنن ابی داؤد میں 2483 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ سیسیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندا، کہ اے عبداللہ تمہارا معاملہ اس طرح ہو جائے گا کہ تم گروہ در گروہ ہو جاؤ گے، ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے، لشکروں میں بٹ جاؤ گے، جندم بالشام و جندم بالیمن و جندم بالعراق، تمہارا ایک گروہ شام میں ہوگا، ایک گروہ یمن میں ہوگا اور ایک گروہ تمہارا عراق میں ہوگا، یعنی مسلمانوں کے گروہ بن جائیں گے، ایک شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ تو حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یہ سنن ابی داؤد کی 2483 نمبر حدیث ہے اور البانی وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ خیر لی یا رسول اللہ، حضور اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، اس وقت میرے لیے کچھ اختیار کرے، میں کس کو اختیار کروں؟ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیک بالشام فإنہا خیرۃ اللہ من ارضہ، فرمایا کہ تمہارے اوپر شام لازم ہے، یعنی تم شام چلے جانا، کیونکہ شام اللہ کی جو زمین ہے اس میں سے بہترین زمین ہے، تم شام چلے جانا، اور اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا، تم شام چلے جانا، اور اگر تم شام نہ جا سکو تو پھر تم یمن چلے جانا۔ ان عبداللہ بن حوالہ ازدی کو نبی پاک علیہ السلام نے شام جانے کا حکم دیا تھا کہ تم نے شام کو لازم پکڑنا ہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو یہ شام چلے گئے، اور یہ عبداللہ بن حوالہ ازدی اور کعب بن مرہ، جو پچھلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے مختلف کتابوں سے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان اور ان کے ساتھیوں کی پیروی لازم ہے، یہ عبداللہ بن حوالہ ازدی اور کعب بن مرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں لوگوں سے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی، یہ دونوں صحابی وہاں موجود تھے، اور جب خطبہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو یہ دونوں صحابی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس وقت بیان کیا کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو ہم خطیب نہیں ہیں، ہم خطبہ دینے کے لیے کھڑے نہ ہوتے۔ آج ہم خطبہ دینے کے لیے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عثمان اور ان کے ساتھیوں کی پیروی تم پر لازم ہے، عثمان اور ان کے ساتھیوں کی اتباع کرنا، اور عثمان اور ان کے ساتھی اس وقت حق پر اور ہدایت پر ہوں گے۔ اور ابن حوالہ ازدی اور کعب بن مرہ دونوں صحابی حضرت امیر معاویہ کو اصحاب عثمان میں سے سمجھتے تھے کہ یہ اصحاب عثمان ہے جن کی پیروی کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، یہ اصحاب عثمان ہیں جن کی اتباع کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ اب یہ دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جو حق پہ سمجھ رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں مطالبہ کرنے میں حق پہ جانب ہوں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے لیے تو یہ حضور نے خبر دی ہے کہ عثمان کے ساتھی جو ہیں اس وقت حق پر اور ہدایت پر ہوں گے۔ ان کا یہ اجتہاد تھا اور اجتہاد کی یہ دلیل تھی۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں 3641 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب یہ حق پر جو قائم رہنے والا گروہ ہے، یہ گروہ کون سا ہے؟ تابعی مالک بن یخامر، وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو حق پہ قائم رہنے والا گروہ ہے وہ ہم بالشام، وہ گروہ شام میں ہوگا۔ وہ گروہ کہاں ہوگا؟ شام میں ہوگا۔ یہ مالک بن یخامر تابعی کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل نے کہا، اور صحیح بخاری کی 3641 نمبر حدیث میں کہتے معاویہ لوگوں سے کہتے تھے لوگوں سنو، یہ مالک بن یخامر کیا کہہ رہے سنو۔ جن دلائل کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ اس بات پر تھا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قتل کا بدلہ لینے کا جو مطالبہ کر رہا ہوں تو میں اپنے طور پہ ٹھیک ہوں،
یہ ان کا اتحاد تھا، اور اتحاد کے لیے ظاہر مجتہد کے پاس دلیل ہوتی ہے، ان دلائل کو سامنے رکھتے تھے۔ اگرچہ اہل سنت و جماعت کا موقف بالکل بحمد تعالیٰ واضح ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین، اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف ہی جو ہے وہ مبنی بر ثواب تھا، مقابلے میں آنے والے جو ہے ان سے اجتہاد کرنے میں خطا ہوئی ہے، اجتہادی خطا ہے، اناد اور بغض اور دشمنی نہیں ہے۔ پھر مزید اس پر اور چیزیں بھی دیکھیں، مثلا حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، بدری ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے خاص صحابہ ہیں، اور بالخصوص حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی ہوئی تھی کہ میری شہادت کے بعد میرے بچوں کا اور میرے خاندان کا جو سرپرست ہے وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے گے۔ یہ موسیٰ لہو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن جنگ جمل میں ان کی شہادت ہوگی، اور اہل شام یہ چاہتے تھے کہ حضرت زبیر کو خلیفہ بنایا جائے۔ اہل شام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نا وہ خلافت چاہتے تھے، اور جنگ جمل میں صفین سے پہلے جنگ جمل میں ان کی شہادت ہوگی، حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے اور وہاں جنگ جمل میں ان کی شہادت ہوئی۔ اب وہ شہادت کس طریقے سے ہوئی؟ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد ابن حنبل میں جلد 1 صفحہ نمبر 167 اور روایت کا نمبر 815، اور فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی صفحہ 286 رقم نمبر 1272 اور 1275 ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ لَيَدْخُلَنَّ قَاتِلُ ابن صفیہ النار، کہ حضرت زبیر کا قاتل جہنم میں جائے گا۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرا اگر کوئی حواری ہے تو وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو زبیر کا قاتل کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اور یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ جنگ جمل میں شہید ہوئے، اور اہل شام یہ چاہتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، اور ان کی جنگ جمل میں شہادت ہوگی، وہ مزید پکے ہو گئے۔ اس کے علاوہ پھر سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے بعد کچھ اور جو وجوہات تھیں، اسباب تھے خارجی، اور جو فضا اور جو سمجھیں کہ ایک افواہیں پھیل چکی تھیں، ان کو بھی جو اگنور نہیں کیا جا سکتا، جس کی بنیاد پر غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شام میں بیٹھے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مدینہ شریف میں ہوئی۔ اہل شام تقریباً 1500-2000 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت ذرائع آمد و رفت اور ذرائع ابلاغ بڑے محدود تھے۔ اتنی دور جو لوگ بیٹھے ہیں ان تک کیا خبریں جا رہی ہیں، ان تک کیا اطلاعات جا رہی ہیں، یہ تو اس وقت ظاہر ہے کہ ساری چیزیں کلیئر نہیں تھیں۔ اب فضا اس وقت اس طرح کی بن چکی تھی کہ نعوذ باللہ یہاں تک کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذاتی اقدس کو نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام دیا گیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تھی، اور جب ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو افواہیں لوگوں نے پھیلانی شروع کر دی کہ حضرت عثمان کے قتل میں نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت علی کا ہاتھ ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قسمیں اور حلف اٹھانا پڑا کہ واللہ میں عثمان کے قتل میں شامل نہیں ہوں۔ اس پر میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بہت ہی محب صحابی رسول ہیں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو حدیث ثقلین کے بھی راوی ہیں اور حدیث غدیر کے بھی راوی ہیں، اور یہ زید ابن ارقم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ یہ محب اہل بیت صحابی ہیں، اور کہا کہ زید بن ارقم جو ہیں یہ وہ زید بن ارقم ہے جن کے گھر میں دار ارقم تھا، حالانکہ یہ وہ زید بن ارقم نہیں جن کے گھر میں دار ارقم تھا، وہ جن کے گھر میں دار ارقم تھا مکہ شریف میں وہ ارقم بن ابی ارقم صحابی ہیں، وہ مکی صحابی ہیں، اور یہ مدنی صحابی ہیں، خزرجی ہیں، مدنی ہیں، انصاری ہیں۔ زید بن ارقم خزرجی مدنی انصاری، اور ارقم بن ابی ارقم وہ مکی اور مہاجر صحابی ہیں، وہ مکہ کے یہ
مدینہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جب ہجرت کر کے حضور تشریف لائے تو اس وقت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ تقریباً کوئی 13 سے 14 سال کے قریب تھی. تو زید بن ارقم یہ وہ صحابی ہیں, یہ وہ ارقم بن ابی ارقم جو دار ارقم والے ہیں وہ نہیں ہیں. مرزا جیلمی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ وہی زید بن ارقم ہیں جن کے گھر میں دار ارقم تھا. یہ صحابی اور ہیں اور وہ صحابی اور ہیں. اب یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور حضرت مولا علی کے بڑے چاہنے والے محب اہل بیت صحابی ہیں. لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی تیمارداری کرنے کے لیے ان کے گھر میں تشریف لائے, امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320 پر روایت کا نمبر 4624 اور اس کے علاوہ امام ابو زید عمر بن شبہ المتوفہ 262 ہجری, یہ ان کی کتاب ہے تاریخ و مدینہ المنورہ, اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 276 ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ارقم کی تیمارداری کرنے کے لیے ان کے گھر میں آئے تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے ساتھیوں سے آ کے کہا سلونی عما شئتم, مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. فلا تسألون عن شیء الا انبأتکم بہ, جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں اس کی تمہیں خبر دوں گا. تو حضرت زید بن ارقم محب مولا علی صحابی رسول, انہوں نے حضرت علی سے کہا نشدتک باللہ انت قتلت عثمان, اے علی میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں یہ بتائیں کہ آپ نے عثمان کو قتل کیا. دیکھیں ذرا فضا کس طرح کی بن چکی تھی, حالات کس طرح کے ہو چکے تھے اور کس طرح جو ہے نا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کے اندر جو نا وہ نعوذ باللہ جو نا وہ غلط فہمی پیدا ہو چکی تھی. کہا کہ میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کیا آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. فنکس رأسہ, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر جھکا لیا. اب یہ تعجب کی وجہ سے سر جھکایا کہ زید بن ارقم ہمارا اتنا یار اور محب ہو کے کس طرح کا جو نا وہ سوال کر رہے, سر چکا لیا. ثم رفعہ, پھر اپنے سر کو اٹھایا. فقال, اور آپ نے فرمایا لا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ, اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا, ما قتلت عثمان ولا امرت بقتلہ, نہ میں نے عثمان کو قتل کیا ہے اور نہ ہی عثمان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے, میں اس سے بری و ذمہ ہوں, میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قسمیں کھانی پڑی کہ میرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں کوئی حصہ نہیں ہے, نہ قتل کیا نہ کرنے کا حکم دیا. اور بحمد اللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قتل کرنا یا قتل کرنے کا حکم دینا تو نعوذ باللہ بڑی دور کی بات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے جو نا وہ تصور میں کوئی اس کا ایک حصہ بھی موجود نہیں تھا. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس سے بالکل پاک اور منزہ. لیکن جو نا وہ لوگوں کے اندر جو ایک غلط فہمی تھی وہ اس انداز سے پیدا ہو گئی. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 450 پہ 20972 نمبر روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول, میں نے خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے واللہ ما قتلت عثمان ولا امرت بقتلہ, اللہ کی قسم میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا اور نہ قتل کرنے کا حکم دیا, ولکن غلبت, لیکن غلبہ کیا گیا. یعنی بلوائی جو تھے وہ غالب آ گئے اور بلوائیوں نے جو ہے وہ غلبہ کر لیا, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کا نہ میں نے حکم دیا اور نہ ہی میں نے ان کو قتل کیا. اور اسی طریقے سے نہج البلاغہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 143, اور اسی طرح سابقہ جو ایک حوالہ گزر چکا ہے مکتوب نمبر 58 اور صفحہ نمبر 776 پہ یہی بات موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کیا اور مولا علی نے خود کہا کہ میں عثمان کے قتل میں شریک نہیں ہوں. ان کو قسمیں کھانی پڑی اور اس پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو باقاعدہ حلف دینا پڑا. یہ مستدرک حاکم ہے اور مستدرک حاکم کی جلد 3 کے صفحہ نمبر 317 پر روایت نمبر 4612 کے تحت امام حاکم اپنا تبصرہ لکھتے ہیں فَأَمَّا الَّذِي اِدَّعَتْهُ الْمُبْتَدِعَ مِن مَعُونَةِ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علی قتلہ,
یہ جو لوگوں نے بدعتیوں نے لوگوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے، فَإِنَّهُ كِذْبٌ وَزُورٌ، کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ اور کذب بیانی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہیں۔ اور یہ ایک اور حوالہ سن لیں، یہ المصنف لابن ابی شیبہ، اس کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 318 پہ حضرت امام محمد بن سینی رحمۃ اللہ تابعی وہ فرماتے ہیں ما علمت ان علی اتهم فی قتل عثمان، میں نہیں جانتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا حضرت علی پر الزام اور اتہام اور بہتان لگایا گیا، حتیٰ بویا، جب تک کہ ان کی بیعت کر لی گئی، فلما بوجیا اتہمہ الناس، جب ان کی بیعت کر لی گئی تب لوگوں نے ان کے اوپر اتہام اور بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ حضرت علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں شریک۔ یہ مدینہ شریف کی بات ہے، مدینہ شریف میں حالات یہ تھے، اور وہ بیٹھے ہیں کہاں؟ شام میں، کوئی 1500-2000 کلومیٹر دور بیٹھے، ان تک کیا اطلاعات پہنچ رہی تھی، ان تک جو نا وہ کیا غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی۔ اب وہ اس بات پہ پکے ہو گئے کہ حضرت زبیر کو شہید کر دیا گیا، حضرت طلحہ شہید ہو گئے، حضرت زبیر شہید ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں وہ ان کا کوئی عطا پتہ سراغ نہیں مل رہا، لہذا ہمیں پہلے عثمان کے قاتلین سے بدلہ چاہیے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ بیعت کریں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اجتہادی خطا پر تھے، حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دشمنی یا اناد یا بغض کی بنیاد پر یا نعوذ باللہ نفرت کی بنیاد پر نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا جو نا ان کا قصاص لیا جائے اور ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ آگے چلیے، مصنف ابن ابی شیبہ، یہی جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 383 اور رقم روایت نمبر 38948 ہے۔ مقام مربض پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین پر لعنت فرما رہی تھی کہ اللہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرمائے، اللہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک اطلاع پہنچائے گی کہ حضرت عائشہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت کر رہی ہیں۔ تو یہ مصنف ابن شیبہ اور فضائل الصحابہ میں 335 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یا اللہ، کہا میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرما، چاہے وہ میدانوں میں ہوں یا پہاڑوں میں، چاہے خشکی میں ہوں یا تری میں، عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرما۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر لعنت فرما کے بھی یہ بتا دیا کہ عثمان کے قاتل جو ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی مبغوض ہیں اور قابل نفرت ہیں، ہم ان کے ساتھ جناب ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اور روایت ہیں، ان میں سے ایک روایت مستدرک حاکم کی جلد نمبر 3 صفحہ 317 اور روایت کا نمبر ہے 4613، روایت نمبر 4613 کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قاتلین عثمان سے بالکل براعت کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بتانا صرف اتنا مقصود ہے کہ حالات جو ہے وہ اس انداز سے اور اس نہج پر پہنچ چکے تھے جس کی بنیاد پر اہل شام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو یہ اقدام اٹھانا پڑا، اور وہ اپنے اس اقدام میں اجتہادی خطا پر تھے، ان سے اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے، اناد اور بغض اور دشمنی کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ذاتی اور شخصی موقف ہیں ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہی کے تناظر میں، مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان کی شہادت پر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سمامہ بن عدی القرشی بدری صحابی، جنگ بدر میں شریک ہوئے اس سمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک جب صنعاء میں یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت سمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ بولا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 121 ہے، اور یہی روایت مصنف عبد الرزاق میں جلد 11 صفحہ 447 پر اور المعجم الکبیر للطبرانی، یہ معجم الکبیر طبرانی ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 357-58 اور روایت کا نمبر ہے 1388 اور 1399، اور اس کے علاوہ مجمع الزوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ 119 اور رقم نمبر
14,577 یہ مجموع الزوائد میں، اور امام حیثمی نے لکھا کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ سمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا میں موجود تھے، ان تک خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ان کا شخصی اور ذاتی موقف تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صحابی رسول سمامہ بن عدی نے کیا کہا الیوم نزعت الخلافۃ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت اتار لی گئی، خلافت کھینچ لی گئی، وصارت ملکن و جبریہ، اور بس جبری بادشاہت اور جبری حکومت رہ گئی ہے، خلافت علی منہاج نبوہ جاتی رہی۔ یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں مصنف عبدالرزاق میں، طبرانی کبیر میں اور مجموع الزوائد میں۔ امام حیثمی نے کہا اس کے رجال صحیح ہیں، صحیح کے رجال ہیں۔ یہ سمامہ بن عدی بدری صحابی وہ اپنا موقف اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت پر خلافت جاتی رہی، اور نبی پاک علیہ السلام کی پیچھے حدیث میں پیش کر چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ عثمان کے قتل کے بعد یعنی عثمان کے قدموں سے فتنہ اٹھے گا، یعنی امت میں فتنہ برپا ہوگا جب عثمان کی شہادت ہوگی، امت جو ہے فتنے کا شکار ہو جائے گی۔ اور سمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خلافت نبوت جاتی رہی۔ من غلب علی شیء اکلہ، جو غلبہ کر لے گا وہی کھائے گا اور وہی اس پر حکومت کرے گا جو غلبہ کر لے گا۔ یہ ان کا ذاتی اور شخصی موقف تھا حضرت سمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے تناظر ہی میں بعض دوسرے صحابہ کے جو شخصی موقف ہے ان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ یہ وہ صحابہ جو مدینہ میں موجود ہے، وہ اہل شام تو 1500 2000 کلومیٹر کے دور کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، جو مدینہ میں بیٹھے ہیں ان کا موقع کیا ہے، بالخصوص ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر اس کے صفحہ نمبر 52 پہ 52 پہ، اور اس کے علاوہ اسی روایت کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 روایت کا نمبر 131، اور مجموع الزوائد میں جلد 2 صفحہ 116 روایت کا نمبر 14567، اور امام بخاری اپنی کتاب التاریخ الصغیر کے صفحہ نمبر 52 پہ یہ روایت لے کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے طلق بن خشاب جو مصر سے آئے تھے انہوں نے آ کے پوچھا کہ اے ام المومنین یہ بتائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے کون لوگ ہیں اور انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیوں کیا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملہ اس وقت بولا، یہ ان کی شخصی اپنا جو موقف تھا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ ابن ابی بکر سے بدلہ لے اور اللہ تعالیٰ مال کے اشتر نخی کی طرف اپنے تیروں میں سے ایک تیر کو بھیجے۔ یہ مالک اشتر نخی اور محمد ابن ابی بکر جن کے بارے میں سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف دیا، اور موقف دینے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ سنی اور شیعہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ محمد ابن ابی بکر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھلانگ لگا کے اندر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے باپ تمہارے سامنے یہاں موجود ہوتے تو کیا تمہیں وہ یہ کام کرنے دیتے؟ تو اب جو محمد بن ابی بکر ہیں وہ چھوڑ کے تو سائڈ پہ ہو گئے۔ یہاں تک دونوں کتابیں متفق ہیں کہ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اندر گئے جبکہ بلوائیوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ محمد بن ابی بکر کون ہے؟ یہ محمد بن ابی بکر نسب کے اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن جب ان کی والدہ حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی تو ان کی والدہ جو اسماء بنت امیس ہیں انہوں نے ادھر گزار کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا، اور یہ محمد بن ابی بکر اس وقت بہت چھوٹے بچے تھے جس وقت حضرت علی کے گھر آئے، پھر حضرت علی کے گھر ہی پلے بڑے جوان ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں شامل ہیں، مولا علی کے شیعان علی میں سے ہیں۔ اہل تشیع کی کتابوں میں محمد بن ابی بکر کو شیعان علی میں شمار کیا جاتا ہے، ان کو لکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ محمد بن ابی بکر جو ہے ان کا اتنا تو کم از کم ثابت ہے کہ یہ وہاں گئے، آگے پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل ہونے والی بات وہ ایک الگ ایشو سیپریٹ ہے، لیکن اتنا کم از کم دونوں سنی شیعہ متفق ہیں۔ اب جو محمد بن ابی بکر ہیں ان کے بارے میں سیدہ عائشہ ام المومنین ان کی ہمشیرہ وہ کیا کلمات کاری امام بخاری نقل کر رہے ہیں، مصنف عبدالرزاق میں، طبرانی میں، مجموع الزوائد میں، وہ حضرت
بلکہ طبرانی کبیر میں، مجمع الزوائد اور تاریخ صغیر میں، مصنف عبدالرزاق میں نہیں، وہ دوسرا والا ہے۔ اب وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ ابن ابی بکر سے بدلہ لے اور مال کے اشتر نقی کی طرف اللہ اپنے تیروں میں سے تیر بھیجے۔ یہ محمد بن ابی بکر وہ ہیں جو سیدنا مولا علی کی خلافت کے دوران مصر کے گورنر بنائے گئے، اور مال کے اشتر نقی جو ہیں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو لشکر اور آپ کی فوج ہے اس کا کمانڈر ہے۔ اور مال کے اشتر نقی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا موقف یہ دے رہی، اور اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ایک جو موقف تھا شخصی، ان کا ذاتی موقف، وہ مال کے اشتر کے بارے میں اچھا نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ امام ابن الجاد المتوفہ 230 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب مسند ابن الجاد میں یہ روایت نقل کیا کہ جب سیدہ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کھانا اور پانی وغیرہ دینے کے لیے تشریف لاتی تھی، تو یہ مال کے اشتر نقی وہاں موجود تھے۔ اب مال کے اشتر نقی نے حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کھچر تھا اس کے منہ پر کوئی چیز ماری، حتیٰ کہ وہ کھچر یا سواری اور سیدہ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گرنے لگی تھی، اور پھر آپ نے اپنے جو غلام تھا اس کو کہا ردونی، مجھے واپس لے چلو۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 390، صفحہ نمبر 390، مجھے واپس لے چلو۔ اور اگلا جو جملہ انہوں نے کہا وہ کہا کہ لا یفتحنی ھذا القلب، یہ میں روایت کے لفظ پڑھ رہا ہوں کہ یہ کتا مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے رسوا کرے گا، مجھے واپس لے چلو۔ اب یہ حضرت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جو ہے ان کا موقف ہے مال کے اشتر نقی کے بارے میں۔ اب یہ شخصی آراء تھی ان کی، اور یہی جو واقعہ ہے اس کو امام ابن شبہ نے المتوفہ 262 ہجری اپنی کتاب تاریخ و مدینۃ المنورہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ اب دیکھیں کہ حالات جو ہے نا وہ اس انداز سے جو گمبھیر ہو چکے تھے، اور فضا جو ہے وہ اس انداز سے پیدا ہو چکی تھی۔ اب بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی پیدا ہوئیں، جس کی بنیاد پر جو دلائل اپنے طور پر صحابہ نے اپنے طور پر حق سمجھے ان کے مطابق انہوں نے ڈیسیجن لیا۔ اب اس سارے قضیے اور واقعے میں دلائل کی روشنی میں بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ جنگ جمل میں بھی اور جنگ صفین میں بھی حق بدست حیدر قرار ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس حق پر تھے، اور حق انہی کے ساتھ تھا، مقابلے میں جو تھے ان سے جو خطا ہوئی ہے وہ اجتہادی خطا ہے، انادی بغض اور دشمنی کی بنیاد پر نہیں تھی۔ جس چیز کا مرزا نے انکار کیا ہے بحمد تعالیٰ ہم نے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ان کا جو موقف تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ اجتہاد پہ مبنی تھا۔